السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارا سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سلسلہ جاری ہے۔ آج کا جو سبق ہے وہ ہے طائف کا سفر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مکے والوں سے مایوس ہو گئے، نا امید ہو گئے، کیونکہ بہت کم نیک بندے مکے کے اندر اسلام قبول کیے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوچا کہ چلو دوسرے شہر طائف چلتے ہیں اور وہاں پر جا کر لوگوں کو دعوت دیں گے تو وہ لوگ اسلام قبول کریں گے۔ تو اس ارادے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدل طائف کی طرف چل دیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب طائف چلے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کے آزاد کردہ غلام زید بن حارثہ بھی ساتھ چلے۔ طائف مکے سے کچھ دور کے فاصلے پر تھا، لیکن مکے سے بالکل الگ تھا۔ مکہ ریگستان، طائف نہایت سرد شہر۔ وہاں پر ہرے بھرے باغات، وہاں پر ترکاری، میوے، پھل پھول، ہر چیز تھی، گرمی بھی نہیں تھی، تو بہت ہی ہرا بھرا شہر تھا۔ وہاں پر ایک بہت بڑا قبیلہ آباد تھا جس کا نام تھا بنو ثقیف، اور پھر وہاں کے لوگ اپنے نعمتوں کی وجہ سے، ہرے بھرے شہر کی وجہ سے اور آرام کی وجہ سے بہت زیادہ مغرور تھے۔ طائف کے اندر 3 بھائی تھے جو وہاں کے سردار تھے۔ ایک کا نام تھا عبد، دوسرے کا نام تھا مسعود، اور تیسرے کا نام تھا حبیب۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے طائف میں ان تینوں سرداروں سے ملے اور ان سے بات کی، ان کو اللہ تعالیٰ کی طرف بلایا اور ان کو بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے نبی اور رسول بنا کر بھیجا ہے، تم میری بات مانو۔ تو تینوں میں سے ایک آدمی بولا کہ اگر واقعی آپ اللہ کے نبی ہیں تو میں جا کر کعبے کے سامنے داڑھی منڈا لوں گا۔ دوسرا بولا کہ اللہ تعالیٰ کو آپ کے سوا کوئی اور ملا نہیں جس کو رسول یا نبی بناتے، اگر اللہ تعالیٰ بنانا ہی تھا یا رسول بھیجنا ہی تھا تو کسی حاکم کو یا سردار کو بناتے، آپ کے پاس تو سواری تک نہیں ہے، آپ پیدل آئے مکے سے، تو آپ کو اللہ نے نبی اور رسول نہیں بنایا۔ تیسرے نے کہا کہ میں جھوٹے آدمی سے بات نہیں کرنا چاہتا، نعوذ باللہ۔ کیوں کہ اگر واقعی آپ اللہ کے نبی اور رسول ہیں اور اگر میں نے آپ کی بات کا انکار کیا تو اللہ کا عذاب مجھ پر آئے گا، اور اگر آپ جھوٹے ہیں تو میں آپ کی بات سننا نہیں چاہتا۔ مطلب اس کے بولنے کا یہ تھا کہ آپ جھوٹے ہیں، نعوذ باللہ، آپ نبی اور رسول نہیں ہیں، اللہ کی پناہ۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تینوں سے فرمایا کہ ٹھیک ہے، تم نے میری بات رد کر دی، تم نے میری بات کو نہیں مانا، تو یہ بات اپنی تک ہی رکھو، میں عوام میں جاؤں گا، پبلک میں جاؤں گا اور ان کو اللہ تعالیٰ کی طرف بلواؤں گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اب طائف شہر میں پھرنے لگے اور عام لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف بلانے لگے۔ تو ان سرداروں نے کیا کیا کہ اپنے غلاموں کو اور شہر کے بدمعاش بچوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے لگا دیا۔ جبھی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف بلاتے، کہتے کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ لو کامیاب ہو جاؤ گے، تو یہ بچے کیا کرتے تھے؟ چیخیں مارتے تھے، تالیاں مارتے تھے۔ پھر ان لوگوں نے آپ کے اوپر پتھر مارنا شروع کیا، اتنے پتھر مارے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پورا جسم خون سے لہو لہان ہو گیا، یہاں تک کہ خون جمع ہو گیا جوتے کے اندر، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جوتے میں سے پیر نکالنا مشکل ہو گیا۔ ایک مرتبہ تو اتنا خطرناک اٹیک کیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک آدمی کے گھر میں پناہ لینے کے اوپر مجبور ہو گئے۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم واعظ دے رہے تھے، لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف بلا رہے تھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اتنے چوٹی آئیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بے ہوش ہو کر گر گئے۔ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ساتھ تھے، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیٹھ پر اٹھایا اور پھر فوراً شہر سے باہر گئے اور ایک باغ میں وہاں پر جا کر رکے۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ کے اوپر پانی کی چھینٹیں اڑائیں تو پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوش آیا۔ اب ہم آپ سے سوال کرتے ہیں
کہ پہلا سوال یہ ہے کہ طائف کی بستی کہاں پر ہے اور وہاں کے لوگ کیسے ہیں۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مکے سے طائف لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا پیغام لے کر گئے تو وہاں کے لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیسا سلوک کیا۔ طائف کے رہنے والوں کے قبیلے کا نام بتائیے، طائف کے رہنے والے تینوں سرداروں کے نام بتائیے۔ انشاءاللہ ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں۔